اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. سامعین محترم اور عزاداران ابا عبداللہ علیہ السلام، آپ کے علم میں ہے کہ سلسلہ مجالس آج اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور حادثہ عاشوراء اور امام عالی مقام کے قیام کے اغراض و مقاصد کے عنوان سے چند عرائض آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی اور امام عالی مقام کے ذکر کو تذکرہ کرنے کی جو ہے توفیق اور شرف ملا ہوا ہے. رب کریم کے نہایت مشکور و ممنون ہیں اس توفیق پر کہ اس نے اپنے ان عظیم ترین ہستیوں کے ذکر سے وابستہ کیا، ہمیں یہ توفیق اور لطف عنایت فرمایا کہ اس کے افضل ترین اور برترین مخلوق روئے زمین پر نبی مکرم اسلام اور آل اطہار علیہ السلام کے یاد اور ان سے منسلک اور محبت اور ان کی مودت کا مختصر سا ہی کیوں نہ ہو، ایک حق ادا کرنے کی توفیق ملی. بات کئی پہلوؤں سے زاویوں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام عالی مقام نے اپنے قیام کے آغاز ہی سے واضح الفاظ میں صراحت سے اعلان فرمایا کہ میرے اس قیام کا مقصد، میری اس عظیم ترین قربانی کا ہدف، جس کی تاریخ بشریت میں مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے، اس کا ہدف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اصلاح امت. اپنے ید کی امت کی اصلاح کرنا، یہ میرا ہدف اور مقصد ہے. اور یہ جس منصب و مقام پر امام عالی مقام فائز تھے، اس منصب کا بنیادی تقاضا ہی یہی ہے کہ انسانوں کو ہدایت ملے، رہنمائی ملے، اور اللہ کی حجت یوں انسانوں پر پوری ہو، مکمل ہو. انبیاء علیہ السلام اور خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے انسانوں کی ہدایت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو روش اور طریقہ اپنایا، ان میں سے سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ اصلاح کا علم، بصیرت اور آگاہی بخشنا تھا لوگوں کو. اور اگرچہ امام عالی مقام نے بالخصوص ظاہراً ٹکر لی اپنے وقت کے حاکم، جو تمام تر جو ایک حاکم کے پاس ہوتی ہے طاقت کے سورسز سے، وہ رکھتا تھا اپنے پاس. اگرچہ امام عالی مقام
ایک لحاظ سے ظاہری لحاظ سے تمام ان ساز و سامان سے اور جنگ اور حرب سے نمٹنے کے لیے جو پلاننگ اور جو منصوبہ بندی ہوتی ہے ظاہر میں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن امام کے اس قیام سے لگتا ہے امام جنگ اور قیام کا مطلب جو ہے صرف جنگ کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے صرف اپنی مخالفت کا اظہار کرنا یا لوگوں کو یزید کی حقیقت پہچنوانے کے لیے صرف جنگ کا سہارا نہیں لے رہے تھے۔ چونکہ آج کی مصیبت کے ذکر سے جہاں حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر مصیبت کے چند جملے آخر میں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے، اس سے احساس ہوگا کہ امام عالی مقام کسی طور بھی فوج اشکیاء ابن سعد، عمر سعد ابن زیاد اور جتنے لاؤ لشکر کربلا میں انہوں نے اکٹھے کیے تھے ان کو جنگی حربے سے مغلوب کرنے کا ظاہراً امام ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ عباس جیسے شجاع اور جری کو جنگ کی بالکل اجازت نہ دینا یہ اس بات کی کھلی ہوئی واضح دلیل ہے کہ امام عالی مقام انسانوں کے اور مخالفین کے، اگرچہ امام کے مخالف ہیں لیکن ان کی گردنیں اڑا کر، ان کی گردنیں مار کر مولا اپنی حقانیت ثابت کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ امام عالی مقام کا ہدف بیداری امت اور اصلاح امت ہے، لیکن وہ بھی اس انداز سے کہ اگر عباس کو جنگ کی اجازت ملتی تو آج امت اسلامی اور کوئی مورخ یہ نہیں کہتا کہ امام اصلاح امت کے ہدف سے نکلے تھے۔ اگرچہ امام یعنی ظاہری طور پہ فاتح کہلاتے، اس میں شک نہیں ہے، اگر عباس جیسے رزم آور کو اجازت ملتی تو یہ عقاب کی طرح، جس طرح چھوٹے موٹے چڑیے پرندے عقاب ادھر ادھر پھینک دیتا ہے گردنیں توڑ کر، ایک ہی چونچ مار کر، حضرت عباس ان سب کو ملیامٹ کر سکتے تھے، نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن امام کی اجازت نہیں ملی۔ امام کا ہدف انسانی ذہنوں کو بیدار کرنا تھا، ان کے دل و دماغ کو منور کرنا تھا کہ دیکھو ہم مار سکتے تھے لیکن مارنا ہدف نہیں ہے، ہمارا ہدف جو ہے باطل کو ملیامٹ کرنا ہے اور اس باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹنا ہے۔ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کو اور ان کے معاشرے کو ناسور کی طرح ایسے اس کو کھوکھلا کیا تھا چاٹ کر کہ آج نام تک بھی اسلام اپنے نام کے حد تک باقی رہا۔ لہٰذا مظلومیت کی ایسی داستان رقم کر دی جس میں ہر دیکھنے والا، پڑھنے والا، سننے والا حادثہ عاشوراء کا یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ حسین کے مخالف ٹیم میں، گروہ میں، یہ تو انسانی ابتدائی اور بنیادی اقدار کے بھی حامل نہیں ہیں، یہ ہزاروں کا لشکر، بچے، بوڑھوں اور خواتین تک کی بے حرمتی کو بہت
گستاخی کے ساتھ، بڑی گستاخی کے ساتھ جو ہے ان کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو یہ انسانی اقدار سے خالی، یہ جانوروں سے بھی زیادہ پست ذہنیت کے حامل اشقیا فوج یوں بے نقاب ہوئی مولا کے صبر، مولا کی مظلومیت کے سامنے، کہ آج مورخ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ کون سے معصوم انسانی اقدار کے اعلیٰ مرتبے پر فائز انسانوں کا یہ گروہ، یہ انسانیت کو ظلم کی چکی سے اور جبر اور بربریت اور استبداد کی موٹی زنجیروں میں جکڑی ہوئی بشریت کو آزاد کرنے کے لیے تاریخ بشریت میں اپنی سب سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا ہے۔ لہذا علم اور آگاہی بخشنا تھا اپنے اس قیام کے ذریعے سے مسلمانوں کو، اے مسلمانوں، یہ جو حاکم ہے اسلام کا نام لے رہا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو آگاہ کرنا تھا، ان کو آگاہی دینی تھی، ان کے مکروہ عزائم کو آشکار کرنا تھا، اور یہ قربانی ہی کے ذریعے ممکن تھا۔ اور فخر ابراہیم، فخر اسماعیل اپنی اس عظیم ترین قربانی کے ذریعے سے اپنے جد خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین کی بقا اور اللہ کی محبت میں اس عظیم ترین قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا۔ اصلاح اگر کسی بھی بگاڑ یا خرابی کی، چاہے نچلے سطح پہ ہو، فردی سطح پہ ہو، اجتماعی سطح پہ ہو، مالی سطح پہ ہو، مختلف بگاڑ ہیں، کمزوریاں ہیں انسانی سماج میں، جس سطح میں بھی اصلاح مطلوب ہو، اس اصلاح کا سب سے مہم ترین اور بہترین پہلا طریقہ یہی ہے، جیسے مولانا نے انجام دیا، کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اگر انسانوں کو علم ہو، شعور اور آگاہی رکھتے ہوں حق اور باطل کے بارے میں، سچ اور جھوٹ کے بارے میں، غلط اور صحیح کے بارے میں، اور کمال کے راستے اور گمراہی اور پستی کے راستوں کا عوامل اور اسباب کا اگر انہیں علم ہو، تو یہ بہت کم ایسا ہوگا کہ انسان یہ جانتے ہوئے، آگاہی کے باوجود، علم اور بصیرت کے باوجود، صحیح آپشن کو چھوڑ کے غلط اور سچ کو چھوڑ کے جھوٹ اور حق کو ترک کر کے باطل کی طرف مائل ہو۔ لہذا سب سے پہلا قدم جو اصلاح کی طرف اٹھتا ہے تو وہ علم و آگاہی پھیلانے کا قدم ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں واضح اعلان موجود ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایک سے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں؟ یعنی کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ اللہ اس استفہام کے ذریعے سے، جو سوال کے ذریعے سے، جو سوال اٹھایا اس کے ذریعے سے انسان کو یہ پیغام دینا ہے کہ اے انسان، کبھی بھی عالم اور جاہل کو ایک مت سمجھنا۔
اگرچہ عالم اور جاہل کا ظاہر ایک سا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بالکل کوسوں درجے کا فاصلہ اور فرق رکھتے ہیں۔ علم نور ہے، آگاہی روشنی ہے، اور جس کو علم جیسی لازوال نعمت سے نوازا گیا ہو، یہ علم کی نعمت انسان کو تاریکی کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ علم جس کے ورڈ میننگ ہیں جاننا، یہ علم انسان کو کمال کی طرف جانے والے راستے کی طرف گامزن کرتا ہے، اور علم ہی کے سہارے انسان کو بقیہ تمام مخلوقات اور موجودات پہ برتری اور فوقیت ملی ہوئی ہے۔ انسان مخلوقات میں وہ مخلوق ہے جو جانتا ہے اور جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسانی زندگی میں جس پہلو میں بھی اصلاح کرنی ہے، پہلے علم و آگہی، یعنی اگر کسی انسان کا سلوک، رفتار، اخلاق، عادتیں اچھی نہیں ہیں، خراب ہیں، تو اصلاح کرنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اخلاقی فضیلتیں کیا کیا ہیں، اور ان اخلاقی اعلیٰ اقدار اور فضیلتوں کے مقابلے میں گٹھیا، پست اور رذیلت رخ کی صفات کون سی ہیں۔ تمام اخلاقی اقدار اور فضیلتوں کا علم رکھتا ہو، اور تمام وہ عادتیں، خصلتیں اور اخلاق، رفتار جو پست اور غیر اخلاقی اور انسان کے لیے نقصان اور ضرر پہنچانے والی صفات ہیں، ان کا بھی علم رکھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جس کو ابتدائی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تو وہ اچھائی اور اچھائی کی طرف مائل ہونا، اچھائی کو انجام دینا اور برائی سے بچنے کا احساس نہیں ابھر سکتا ہے اس کے ذہن میں۔ ہاں، یہ بعض دفعہ انسان ایک بحث ہے، جیسے بڑے فلاسفروں میں سے ایک افلاطون کی بھی یہ رائے تھی کہ ان کا کہنا تھا انسان اس لیے خطا، غلطی اور برائی میں مبتلا ہوتا ہے چونکہ وہ عالم نہیں ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے۔ لہذا انسان برائی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اچھائیوں کا علم رکھتے ہوئے وہ برائی کے آپشن کی طرف مائل ہو۔ اب بعض دفعہ وقتی اور خاص حالات میں انسان خاص نفسیاتی مشکلات کے تحت اچھائی کے آپشن کو ترک کر سکتا ہے، وہاں بھی اس کا علم سرسری ہے، سطحی ہے، اس لیے اچھائی کو تو جانتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، لیکن اچھائی کے ترک کرنے کا نقصان اور ضرر کے متعلق جانتا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ اچھائی کو اچھا سمجھتے ہوئے بھی
بعض دفعہ ترک کرتا ہے، یا بعض دوسری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اچھائی کو ترک کرنے کا۔ جی ہر انسان علم کی قدردانی کرتا ہے، لیکن ہم کتنے ہیں جو ٹائم دیں اپنے مختلف زندگی کے مشاغل اور مشغلوں کو چھوڑ کے حصول علم میں صرف کریں، وقت دیں، ٹائم دیں، مال خرچ کریں، تکلیف میں، مشکل میں، سردی میں، گرمی میں، نیند جیسی نعمت کو قربان کریں، اور ریسرچ اور تحقیق اور جاننے اور علم اور مطالعے اور اسٹڈی میں اپنا ٹائم لگائیں۔ بہرحال قرآن کے نقطہ نظر سے اصلاح کا پہلا قدم جو ہے علم و آگاہی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں جتنی برائیاں ہیں، سماجی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، سیاسی خرابیاں ہیں، تو ان کی اصلاح کا طریقہ کار، روش یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس برائی کے متعلق یہ برائی ہے اور کتنی نقصان اور ضرر کی حامل ہے انسان کے لیے، فردی اور اجتماعی زندگی کے لیے، اور اس برائی کے مقابلے میں اچھائی ہے، اس کے متعلق آگاہی پھیلائیں، تو یہ ایک کامیاب ترین راستہ اور طریقہ ہے کہ جس پر چل کر ہم معاشرے کی بہت ساری خرابیوں اور بگاڑ کو صحیح رخ پہ، صحیح سمت و سو دے سکتے ہیں، اور بہت ساری خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے، بہت سارے جو اچھائی برائی کا علم بھی رکھتے ہیں اور اصلاح کے خواہشمند بھی ہیں، لیکن طریقہ اور روش صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس خرابی کو دور کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ اس بگاڑ کی اصلاح کرنے سے ہم عاجز آتے ہیں۔ ان تمام اسباب کی موجودگی سے ایک مسبب، ایک خرابی وجود میں آئی ہو، جیسے زمین سے اگنے والی چیزوں کے لیے صرف پانی بھی کافی نہیں ہے، صرف زمین کا ہونا بھی کافی نہیں ہے، اور بلکہ بہت سارے عوامل ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کے زمین سے کسی چیز کے اگنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ فضا، ہوا چاہیے، روشنی چاہیے، پانی چاہیے، کھاد چاہیے، اور وہ مٹی اور سرزمین بھی مناسب چاہیے۔ یہ سب مل ملا کے کسی چیز کے زمین سے اگنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی طرح مثلا ایک انسان جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یہ خرابی ہے، یہ انسانی پاکیزہ فطرت کے خلاف ایک بگاڑ ہے اس انسان کے اندر۔ اسی طرح بعض کو رشوت کی عادت ہے، بعض کو چاپلوسی کی عادت ہے، بعض کو حرام سورسز سے مال کمانے کی عادت ہے، شوق ہے، بعض کو فخر اور تکبر اور بڑے نظر آنے اور بڑے دکھائی دینے کا شوق ہے، اس خاطر پتہ نہیں کیا بہت دفعہ بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں۔ اب ان خرابیوں میں سے، اخلاقی خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی آپ لے لیں، ممکن ہے اس کے پس پردہ، اس کے بیک میں متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔ ماں باپ کی صحیح تربیت کا نہ ملنا، تعلیم و تربیت کا فقدان، جہاں تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں انسانیت سازی پہ، تربیت پہ کام نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے
جو ہے بجائے اس کے کہ معاشرے کے لیے مفید انسان ہو، بہت نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک لالچی انسان کو آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لی ہو تو وہ اس سطح پہ اپنے لالچ کی وجہ سے اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا اس کا دائرۂ کار ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹیچر تھے، استاد تھے، ایک نکما نالائق شاگرد اچھے خاصے پیسے لینے کے بعد اس کو پاس مارکس دے دیے۔ اب ایک عرصہ بیتا، 20 سال 25 سال بعد ایک دفعہ اسی استاد کا، جس نے رشوت لے کے اس میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو پاس کیا تھا، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ان کا بیٹا مریض ہوتا ہے۔ ایڈمٹ کرنے کے بعد آخر میں چند دنوں بعد اس کا صحیح علاج نہیں ہو پاتا ہے اور ڈیتھ ہوتی ہے اس کی۔ تو یہ وہ ڈاکٹر جس نے علاج کیا تھا وہ آ کے اس کو خبر دیتے ہیں کہ جی آپ کے بیٹا جو ہے فوت کر چکا، ہم اس کی علاج صحیح طور نہیں کر سکے جو ہو سکتا تھا۔ ہم نے اپنی سی کوشش کی لیکن اس کو نہیں بچا سکے۔ اس مرد جس کا بیٹا فوت ہو چکا تھا، غور سے اس کے ذہن میں ایک تصویر ابھری، دیکھا تو یہ وہی شاگرد ہے جس کو میٹرک میں اس نے پیسے کھا کے پاس کیے تھے۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، اگر آپ پیسے کھا کے یا کسی بھی لالچ میں آ کے ایک نالائق کو پاس کرتے ہیں تو اس کا نقصان ضرر پورے معاشرے کو اور خود کو بھی اٹھانا ہوتا ہے۔ تو پس معاشرے کی اصلاح میں افراد کے تربیتی پہلو کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایک اعلی اخلاقی سسٹم اور نظام اصول دیے ہیں کہ کس طرح انسان کو ایک اچھا انسان، کامل انسان جس میں تمام انسانی فضیلتیں پائی جاتی ہوں اور تمام پستی، رذیلتیں اور گٹھیا عادتوں سے اس کو پاک و پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے۔ بس عزیزو، یہی وجہ ہے امن معاشرے کی طرف اگر اپنے اور اپنے ارد گرد اپنی اولاد اور اپنے تعلیمی ادارے ان کی اصلاح نہیں کی تو اس بگاڑ کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل پائے گا اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑے گا۔ یہیں کربلا میں عمر سعد کو دیکھ لیجیے گا۔ عمر سعد یزیدی لشکر کے فوج کا ایک بڑی کردار ہے، ابن زیاد اور عمر سعد۔ عمر سعد رسول کے صحابی سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے۔ وہ کہاں باپ جہاں پیغمبر کا صحابی ہے، اور یہ عمر سعد کہاں جہاں پیغمبر کے نواسے کے خون کے پیاسے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی ایسی تبدیلی آئی؟ یہ کہاں اسلامی معاشرے میں کوتاہی ہوئی کہ جہاں پیغمبر نے اپنی آسمانی اور نورانی تعلیمات کے ذریعے سے انسانوں کی جو اعلیٰ اخلاقی اصولوں پر تربیت دی تھی اور کہاں سے کہاں پہنچایا تھا۔ آپ شمر کو دیکھ لیجئے، شمر العین کو، یہ بھی جنگ صفین میں مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فوج میں شامل ہے، لیکن آخر میں عاقبت کہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو؟ اب کون سی چیز؟ لالچ۔ عمر سعد کو رے کی حکومت
کا وعدہ جو دیا گیا، رے کی حکومت کا جو خواب دیکھا، اس کے لالچ میں آ کے عمر سعد عاشور کی رات مولا حسین علیہ السلام جیسی شخصیت کی نصیحت بھی کام نہیں آ رہی ہے، گھنٹوں مذاکرات ہوئے، مولا نے عمر سعد کو بہت سمجھایا کہ آپ خواہ میں جہنم کے حقدار کیوں ٹھہرتے ہیں، کیوں اپنی ابدی زندگی کو خراب کرتے ہو۔ عزیزو، اپنی گفتگو کے اس 8ویں مرحلے میں آج کربلا کے تمام شہیدوں کی امیدوں کا مرکز اور محور حضرت عباس کی ذکر مصیبت کے چند جملے آپ کی خدمت میں۔ عزادارو، حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت اور آواز پیغمبر گرامی کی ذات سے شباہت رکھتی تھی، پیغمبر گرامی سے شباہت رکھتے تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام، خلقاً و خلقاً و منطقاً، اپنی گفتگو میں، اپنی چال ڈال میں، اپنے رفتار میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں حضرت علی اکبر پیغمبر گرامی سے ملتے تھے۔ لیکن اس مشہور جملے کا دوسرا آدھا حصہ یہ ہے کہ حضرت عباس کی شخصیت مولا علی علیہ السلام سے ملتی تھی۔ عاشور کی رات ہے، عباس اپنے خیمے میں ہیں، ایک دفعہ بی بی زینب داخل ہو گئی، عباس چونک کے کھڑے ہو گئے، کہا بہن کیسے آنا ہوا؟ آپ بلا لیتی، حکم دیتی تو یہ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ لیکن بی بی زینب نے فرمایا، بھیا عباس، ساری بیویاں سیدانیاں مجھ سے پوچھ رہی ہیں، کل عاشور کے دن سب شہید ہوں گے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر ماں کو اس کا جگر گوشہ شہید ہو، زہرا کے لال پر قربان ہو، ہمیں کوئی غم پریشانی نہیں، لیکن ہمارے پردے اور حجاب اور چادروں کا کیا بنے گا؟ بی بی زینب نے پوچھا تو حضرت عباس نے فرمایا، بہن جب تک عباس زندہ ہے کوئی گستاخ خیموں کی طرف رخ نہیں کر سکے گا۔ بی بی زینب چلی گئی اور تمام بیویوں کو وعدہ دیا، بیویوں تمہاری چادریں محفوظ ہیں۔ لیکن زینب کا یہ وعدہ بہت جلدی واپس لینا پڑا جب عباس کا علم خالی واپس آیا، عباس کے بغیر خیموں میں واپس آیا۔ صبح عاشور سے عباس بار بار اپنے آقا کے پاس آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، مولا بار بار یہی فرماتے، عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، سردار ہے۔ ایک وقت ایسا آیا علی اکبر بھی میدان کارزار کی طرف نکلے، عباس پھر تڑپ کے آئے، غرض یہ کہ مولا نہ جنگ کی اجازت دے رہے ہیں، نہ عباس کو آگے بڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور مسلسل یہی فرماتے ہیں، عباس تو میری فوج کا سپہ سالار اور سردار ہو۔ ایک وقت عباس چہرہ اٹھا کے پوچھتے ہیں، آقا وہ کون سی فوج اور سپاہ ہے جس کا میں سردار اور سپہ سالار ہوں؟ لیکن ایک وقت دیکھا عباس خیمے میں سر گھٹنوں پہ رکھے بیٹھے ہیں، سر گھٹنوں سے جوڑے بیٹھے ہیں، سکینہ 7ویں محرم سے پیاسی، سکینہ بہت سارے بچوں کو لے کے جن کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، اپنے چاچا سے کہتی ہیں، چاچا العطش العطش العطش، پیاس نے ہم سب کو مارا ہے۔ عباس فٹ سے سکینہ کو گود میں لیتے ہیں فوراً اور چلے جاتے ہیں مولا کی بارگاہ۔ مولا فرماتے، عباس میں سمجھ گیا، اب اجازت ہے تمہیں عباس، مشکیزہ لے کے
فوج اشقیاء کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ عباس کو مولا حسین فرماتے ہیں عباس اپنی بہن سے اجازت نہیں لوگے۔ عباس خیموں میں آتے ہیں، سیدانیوں سے اجازت لیتے ہیں، مولا سجاد سے اجازت لیتے ہیں۔ الوداع کرنے کے بعد جب علم لے کے نکلتے ہیں مشکیزہ کے ساتھ، 30,000 سے بھی زیادہ اشقیاء کا چاروں طرف سے ہجوم اور حملہ۔ ابن سعد کہتے ہیں عباس فرات تک پہنچنے نہ پائے، لیکن علی کا شعر ایسا حملہ ہزاروں کے فوج اشقیاء کو چیرتے ہوئے خود کو فرات، نہر فرات تک پہنچایا۔ ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرات کے نہر کے پانی سے بھر دیا۔ اپنے ہاتھوں میں پانی جو گیر لائے تھے تو دیکھا سکینہ کی پیاسی تصویر عباس کے ذہن میں آئی۔ اس ہاتھ میں لائے ہوئے پانی کو پھینکا اور مشکیزہ کو بھرنے کے بعد حرم کی طرف، خیموں کی طرف رخ کی۔ ارے ابن سعد نے کہا پانی خیموں تک پہنچنے نہ پائے۔ سکینہ تمام بچیوں کے ساتھ عباس کے علم پر نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ عباس کے اونچے علم کو ایک دفعہ دیکھا، دائیں طرف مڑ رہا ہے، ایسا لگا گویا عباس کا علم گرنے والا ہے۔ اتنے میں سکینہ نے دیکھا سارے بچوں کے ساتھ، سکینہ کہہ رہی ہیں اب میرا چاچا گیا ہے پانی کا وعدہ کر کے، ضرور پانی لے آئیں گے۔ ایک دفعہ دیکھا عباس کا علم بائیں طرف جھکنے والا ہے، سکینہ نے کہا اللہ خیر کرے، پھر علم سیدھا ہو گیا۔ ایک دفعہ بچوں نے دیکھا، سکینہ نے دیکھا، حسین نے دیکھا، خیمے سے سیدانیوں نے دیکھا، اللہ اللہ، عباس کا علم کربلا کے سرزمین پہ گرا اور وہیں ٹھنڈا ہوا۔ سکینہ نے کہا چاچا جان مجھے پانی نہیں چاہیے تھا، اے چاچا تو کربلا، تو نہر فرات کی طرف نہیں جاتے، میں پیاس کو برداشت کر سکتی لیکن تیری جدائی برداشت نہیں۔ حسین عباس کے پاس آئے اور عباس کے آنکھوں سے خون صاف کیا، زخم کو ہٹایا۔ عباس نے خواہش ظاہر کی، مولا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو پہلی نگاہ تیرے اوپر پڑی تھی، اب جاتے ہوئے بھی آخری نگاہ تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے عباس کو اٹھایا، آنکھوں کو صاف کیا۔ حسین نے کہا عباس پوری عمر تو نے آقا کہا، آج دل کرتا ہے مجھے بیعت سے پکارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد.